الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمدللہ تیسرا ماہانہ علمی مذاکرہ جس میں گزشتہ ماہ 25 سوالات کے جوابات مکمل ہوئے تھے. آج اس سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. ہمارا 26واں سوال اور آج کی محفل کا پہلا سوال. کسی نے پوچھا کہ آج کل کہا جاتا ہے کہ اپنے خون کا عطیہ دیجیے، کیا خون کا عطیہ دینا جائز ہے؟ جواب سماعت فرمائیے. اصلاً خون کا عطیہ دینا جائز نہیں ہے، اور کسی شخص کا اسے لینا، استعمال میں لانا یہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ مال نہیں، اور جو شے مال نہ ہو وہ کسی کی ملکیت میں نہیں ہوتا، اور جو ملکیت میں نہ ہو اس کا کسی کو مالک بنانا بھی درست نہیں ہے. یعنی آپ نے دیکھا ہوگا فاطمی کے کیمپ لگے ہوتے ہیں یا دوسرے بلڈ بینک، جگہ جگہ کیمپ لگے ہوتے ہیں. خون کا عطیہ دیجیے. لوگ سڑکوں سے گزر رہے ہوتے ہیں، ہمارے نوجوان ان کو پکڑ کر گائیڈ کر کے فوراً کیمپ میں لے جایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ خون کا عطیہ آپ دیں، اور خون لے کر جوس وغیرہ پلا کر اس شخص کو روانہ کر دیا جاتا. یاد رکھیے گا کہ یہ ناجائز کام ہے. ایک صورت ہے کہ جس صورت میں خون کا عطیہ دینا جائز ہے، اور وہ صورت یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا مریض اگر اس کو اتنی بوتلیں خون کی نہ دی گئی تو وہ جاں بحق ہو جائے، اس کا انتقال ہو جائے گا. اب ایسی صورت میں اس کی جان بچانے کے لیے، اور یہاں یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اگر 2 بوتلوں سے جان بچتی ہے تو تیسری دینا بھی ناجائز. 3 سے جان بچتی ہے، 4 دینا بھی ناجائز. جتنے خون کی ضرورت ہے آپ نے اتنا خون جو ہے اس مریض کو دینا ہے، اور اس سے زیادہ ہاسپٹل یا بلڈ بینک کو جو ہے وہ خون دینا عزیزان گرامی جائز نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم. سوال نمبر 2 اور ہمارے مذاکرے کا سوال نمبر 27. کسی نے پوچھا کہ سنتیں اور نوافل گھر میں پڑھنی چاہیے یا مسجد میں؟ جواب سماعت فرمائیے کہ وتر، تحیۃ المسجد اور فرض نماز کے علاوہ جتنی بھی سنتیں اور جتنے بھی نوافل ہیں وہ سب کے سب گھر میں پڑھنا افضل ہے. اور نبی پاک علیہ السلام کی بھی عادت مبارک یہ تھی کہ آپ سنتیں اور نوافل یہ اپنے زر دولت میں پڑھتے تھے. اور آپ علیہ السلام کو ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ عبادت اپنے گھر میں بھی کیا کرو، اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. اس سے پتا چلا کہ کچھ سنتیں
کچھ نوافل، قرآن مجید کی تلاوت، کچھ تسبیحات اپنے گھروں میں بھی کرنی چاہیے، تاکہ اس ذکر کی برکت سے ہمارے گھروں پر بھی رحمت و رضوان کی بارش ہو، ہمارے گھروں میں بھی خیر و برکتوں کا نزول ہو، اور بقیہ جو فرائض ہیں، جو وطر ہیں، اور جو تحیت المسجد، اور یہ تو اب میرے خیال سے چند ہی خوش نصیب ہوں گے جو تحیت المسجد پڑھتے ہوں گے۔ تحیت المسجد اسے کہتے ہیں کہ مسجد میں داخل ہوا تو مسجد کا حق ادا کرنے کے لیے 2 رکعت نفل پڑھے، تحیت المسجد کی نیت سے۔ تو یہ تحیت المسجد کہلاتا ہے، یہ مسجد میں ہی پڑھنی چاہیے۔ ہاں اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ بھائی گھر پر جائے گا، بچے بڑا شور شرابہ کرتے ہیں، گھر جاؤں گا تو بچے لپٹ جائیں گے، باتوں پہ لگا دیں گے، زوجہ کام سونپ دے گی، پھر اس سے سنتیں ضائع ہونے کا اندیشہ۔ تو ایسی صورت میں بہتر یہ ہے کہ مسجد میں ہی پوری نماز پڑھ کے جائے، کیونکہ اگر اس چکر میں رہے گا تو پھر جو ہے نوافل کی برکتوں سے بھی محروم، سنتوں کی برکتوں سے بھی محروم۔ تو کوشش کرے ایسا شخص جس کے گھر میں بچوں کا شور شرابہ ہو، یا گھر جائے گا تو اس کو کام میں مصروف کر دیا جائے گا، تو ایسا شخص جو ہے مسجد میں ہی پوری نماز پڑھ کر اپنے گھر پر جائے۔ واللہ تعالی اعلم۔ سوال نمبر 28، کسی صاحب نے پوچھا کہ یہ استخارہ کیا ہے؟ کیا اس کا ثبوت قرآن و حدیث میں ہے؟ جواب سماعت فرمائیے۔ استخارے کا معنی ہے خبر طلب کرنا، کسی کی خبر کو طلب کرنا، اور استخارے کا اصطلاحی معنی کسی بھی معاملے سے قبل ایک عمل مخصوص کے لیے اپنے لیے خیر کی آگاہی حاصل کرنا، یہ استخارہ کہلاتا۔ مثلا میں نے ایک دکان لینی ہے، یہ ایک عمل مخصوص ہے، اب مجھے آگاہی لینی ہے کہ اس میں میرے لیے خیر ہے یا میرے لیے شر ہے، تو اب میں جو ہے استخارہ کرواؤں گا۔ اسی طرح میری بچی کا رشتہ آیا، اب مجھے آگاہی لینی ہے کہ اس رشتے میں خیر ہے یا نہیں، تو عزیزان گرامی میں استخارہ کرواؤں گا۔ بخاری شریف کی حدیث پاک، لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ مولویوں کا بنایا ہوا دھندا استخارہ، اور جب سے ایک وقت میں کیوں ٹی وی پر استخارہ کے نام سے پروگرام آتا تھا، اس کے بعد عوام میں استخارے کی بڑی شہرت ہو گئی۔ اس سے پہلے لوگ جو ہے اتنا استخارے کو نہیں جانتے تھے۔ آپ میں بزرگ بیٹھے ہیں، وہ میری بات کی گواہی دیں گے کہ ان کے والدین کی بھی شادیاں ہوئی، والدین نے کبھی استخارہ نہیں کروایا ہوگا۔ اس سے پہلے بڑے بڑے کاروبار شروع کیے اللہ کی مدد پر، اللہ کے بھروسے پر، کبھی استخارہ کسی نے نہیں کروایا۔ لیکن جب سے یہ پروگرام شروع ہوا تو لوگوں کے اندر ہر چیز میں، اور اب تو یہاں تک ہو گیا، برا مت مانیے گا، کہ اگر کسی کا سر کا درد 3 دن تک نہ جائے تو مولوی صاحب کے پاس آ کر کہتے ہیں مولوی صاحب استخارہ کیجیے، ایسا لگتا ہے کسی نے کالا علم کروا دیا۔ یعنی یہ اب لوگوں کی نفسیات ہو گئی۔ لیکن یاد رکھیے گا استخارہ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک سے ثابت، اور حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صاحب دولت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں استخارے کی تعلیم دیتے تھے۔ تمام امور میں جو بھی اچھا کام ہو، ان تمام امور میں حضور علیہ السلام استخارے کی ہمیں تعلیم دیتے تھے۔ اور آگے فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام ایسے تعلیم دیتے تھے
جیسے قرآن کی سورت کی تعلیم دیتے، قرآن مجید کی سورت کی تعلیم دیتے تھے۔ عزیزان گرامی، استخارے کا طریقہ احادیث میں موجود ہے۔ 2 رکعت نفل پڑھے، دعائے استخارہ اس کے بعد پڑھی جائے اور اللہ تعالیٰ سے رہنمائی حاصل کی جائے۔ اسی طرح فقہ کی کتابوں میں بھی استخارے کے مختلف جو ہے وہ طریقے لکھے ہوئے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ سب سے افضل اور بہتر اپنا استخارہ خود کرنا۔ اب آپ جانتے ہیں کہ دور جدید ہو گیا، اب ہمیں کیا پڑی کہ ہم رات وضو کریں، پھر 2 رکعت نفل پڑھیں، پھر استخارے کی دعا پڑھیں، پھر اتنے وظائف کر کے باوضو سوئیں، تب جا کر رات کو کوئی اشارہ مل جائے، کالی چیز دیکھے تو انکار کی طرف اشارہ، سبز چیز دیکھے تو اچھا کام ہے اس کی طرف اشارہ، تو اب کہتے نہیں بھائی مولانا صاحب ہم سے تو یہ سب کچھ نہیں ہوتا، اب آپ ایک کام کیجئے، ہمارا استخارہ آپ کر دیجیے، ہمارے بچوں کا استخارہ بھی آپ کر دیجیے، ہمارے گھر کا کاروبار کا آپ کر دیجیے، ہمیں تو اتنا جو ہے وہ وقت نہیں ملتا، لیکن افضل اور بہتر یہی ہے۔ اور ایک بات یہاں اور بھی یاد رکھیے گا کہ جس کام کے کرنے میں تردد ہو، تردد کیا کروں یا نہ کروں، کسی بھی کام میں کہ کروں یا نہ کروں، ڈبل مائنڈیڈ ہو، اب استخارے کا حکم۔ اور اگر آپ سامنے دیکھ رہے ہیں مثلا کسی کی بیٹی کے رشتے کی بات آئی، لڑکا دیکھا والا بہت اچھا ہے، کاروبار بھی اچھا ہے، اخلاق بھی اچھا ہے، سنی صحیح العقیدہ بھی ہے، اور اس کی فیملی بھی اچھی ہے، ہر طرف سے بالکل ہم مطمئن ہیں۔ تو یاد رکھیے گا مومن کا مطمئن ہونا ہی اس کا استخارہ، آدمی کا دل گواہی دے مومن کا، یہی اس کا استخارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر جب ہر چیز اچھی پائی گئی، اپنی بیٹی کا رشتہ اس سے طے کر دیں، پھر بالکل پریشانی میں نہ آئیں، اللہ کے سپرد کر دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ضامن ہوگا۔ لیکن یہاں کیا ہوتا ہے کہ سب چیزیں اچھی ہیں، اس کے باوجود بھی استخارہ کروایا جاتا ہے، اور استخارے میں اگر منع آ جائے تو پھر جو ہے آدمی دوسری جگہ جاتا۔ مثلا ایک شخص فیضان مدینہ گیا استخارہ کروانے کے لیے، اب وہاں سے منع آیا تو وہ سیدھا وہیں سے اسکوٹر گھما کر سیلانی میں آئے اور وہاں آ کے پوچھے گا یہ استخارہ، اب یہ بیچارہ گھومتا رہے گا، اس کو تو کرنا ہے رشتہ، اب اس بیوقوف کو یہ نہیں پتا کہ جب تو نے کرنا ہے تو اتنی جگہ کیوں بھاگ رہا، وہ کرتے ہیں رشتہ، لیکن نہیں، وہ گھومتا رہے گا جہاں آخر میں ہاں آئے گی اس مولوی صاحب کے کہنے پہ رشتہ کرے۔ حالانکہ یہ بات یاد رکھیے گا کہ اگر آپ نے ایک وقت میں مثال کے طور پر رات کو آپ کے بیٹے یا بیٹی کا رشتہ آیا، اب 9 بجے کا وقت ہے، آپ نے کیا کیا، ایک مولانا صاحب کو آپ نے فون کر دیا کہ بھائی میرا بیٹی کا رشتہ آیا ہے، بیٹے کا آیا، استخارہ کر دیجیے۔ اب مولوی صاحب نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو آدھے گھنٹے میں بتاؤں گا۔ یہ آپ نے پہلے مولانا صاحب کو فون کر دیا، پھر بیٹے کی پیدا ہوئی کہ نہیں آن لائن استخارہ ہونا چاہیے۔ اب دوسری جگہ آپ نے جو ہے عزیزان گرامی کیا کیا، دوسری جگہ آپ نے جو ہے وہ لڑکی اس کی والدہ، لڑکا اس کی والدہ کا نام دے دیا۔ اب یہاں یاد رکھیے گا کہ جہاں سے پہلے جواب آئے گا وہی صحیح استخارہ، جہاں سے پہلا جواب آئے، فرسٹ از لاسٹ، پہلا وہ آخری ہے، ورنہ یاد رکھیے گا جتنی مرتبہ کراتے رہیں گے ہاں نہ، اس میں آپ خود بھی پریشان ہو جائیں گے، ڈبل مائنڈیڈ ہو جائیں گے۔ جو پہلی جگہ سے کروایا، پہلی جگہ سے جہاں جواب آیا، اس میں جو بھی جواب آیا اسی کو آپ نے تسلیم کرنا ہے، اور ادھر ادھر عزیزان گرامی آپ کو نہیں بھاگنا، اور آپ کا دل مطمئن ہے، دکان اچھی ہے،
مالک مکان اچھا ہے، آپ دکان خریدیں، اللہ کا نام لے کر کاروبار شروع کر دیں اور اللہ کے سپرد کر دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے گا۔ یہ استخارے کا عزیزان گرامی مختصر تعارف جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اب آئیے، کسی نے پوچھا سوال نمبر 29، اگر کوئی اسلامی بہن گھر میں نماز ادا کر رہی ہے اور اس نے اپنی مصلی کے آگے، یعنی جہاں وہ نماز پڑھ رہی اس کے آگے چادر رکھ دی، تو اس کا کیا حکم ہے؟ یہ سوال پوچھا گیا۔ جواب سماعت فرمائیے، غالباً یہ جو سائل نے سوال پوچھا اس کا معنی میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ شاید یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جو گھر میں ہم نماز پڑھتی ہماری خواتین تو وہ آگے چادر وغیرہ رکھتے تھی، دوپٹہ رکھتے تھی، اور ان کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ اب ہم نماز بھی پڑھ رہے ہوں تو آگے سے جو بھی نکلے تو کوئی حرج نہیں، آگے سے کوئی گزر جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ یاد رکھیے گا یہ شرعی سترہ نہیں ہے۔ سترہ کسے کہتے ہیں؟ جو نمازی کے آگے رکھ کر آدمی بآسانی گزر جائے، یہ سترے کے حکم میں نہیں ہے۔ سترے کا کیا حکم ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا یہاں بھی مسجد میں یا بڑی مسجدوں میں خاص طور پر ہمارے خان صاحب جو ہے وہ نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اپنے آگے جوتیاں رکھ دیتے ہیں۔ وہ بیچارے سمجھتے کہ جوتیوں کے آگے سے جو بھی نکلے گا میری نماز نہیں ٹوٹے گی۔ اب کیا بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسجد کی ٹوپی آگے رکھتے تو پھر نماز شروع کر دیتے کہ آگے سے کوئی گزرے گا نماز نہیں ٹوٹے گی۔ حالانکہ شرعی سترہ کیا ہے؟ شرعی سترہ اس کی لمبائی کم از کم ایک ہاتھ کے برابر اس کی لمبائی ہونی چاہیے، کم از کم۔ زیادہ سے زیادہ کتنی بڑی ہو کوئی حرج نہیں، کم از کم ایک ہاتھ، اور اس کی موٹائی یہ جھکی انگلی جو ہے اس کے برابر اس کی موٹائی عزیزان گرامی ہونی چاہیے، کم سے کم، زیادہ سے زیادہ جتنی بھی موٹی۔ جیسے یہ ہمارا ستون ہے، اگر اس کی آڑ میں کوئی نماز پڑھتا آگے سے جتنے بھی گزر جائیں نماز پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اسی طرح یہ جو اسٹول رکھا ہوا حالانکہ وہ خود پھیلا ہوا لیکن اس کی موٹائی اس انگلی سے زیادہ ہے، لمبائی ہاتھ سے بڑھ کر ہے، تو یہ ٹیبل آگے رکھ دیا جائے نمازی کے پھر گزر جائے تو نماز نہیں ٹوٹے گی۔ اور یاد رکھیے گا ہم لوگ آج کل احتیاط نہیں کرتے، پیچھے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے ہم دوران سے جو ہے وہ آگے سے گزر جاتے۔ یاد رکھیے گا یہ سخت گناہ، نبی پاک علیہ السلام نے سخت ناراضی کا اظہار فرمایا کہ نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو اگر پتہ چل جائے کہ اس کا گناہ کتنا ہے تو فرماتے راوی کہ 40 دن، مہینے، سال، کہتے ہیں میں بھول گیا کہ حضور علیہ السلام نے 40 دن کہے، 40 مہینے کہے، 40 سال کہے۔ اگر 40 دن بھی مان لیں تو راوی کے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو پتہ چل جائے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے تو 40 دن اس جگہ پر کھڑا رہنا گوارا کرے گا، نمازی کے آگے سے نہیں گزرے۔ لیکن آپ دیکھیں ہمیں اتنے مطلب جو ہے وہ جلدی میں ہوتے ہیں، اتنوں کی نمازیں پامال کرتے ہوئے مسجد میں آتے ہیں نیکیاں کمانے اور گناہوں کا اتنا ڈھیر لے کر عزیزان گرامی یہاں سے جاتے ہیں۔ تو اس بات کی خاص طور پر احتیاط کرنی چاہیے۔ واللہ تعالی اعلم۔ سوال نمبر 30، کسی صاحب نے پوچھا کہ کیا دودھ پیتے بچے کا جھوٹا پی سکتے ہیں؟ جواب سماعت فرمائیے، یہ میرے خیال سے اس لیے پوچھا ہوگا کہ جو دودھ پیتے بچے ہوتے ہیں یا نابالغ بچے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ایک گھونٹ پیتے ہیں، تھوڑا سا پانی پی کر باقی رکھ دیتے ہیں۔ میرے خیال سے سائل نے اس لیے پوچھا کہ اگر کسی نے آدھا گلاس بھر کر بچے کو دے دیا
اور بچے نے تھوڑا پیا باقی چھوڑ دیا تو اس کو پھینکا نہ جائے، اس کو پی لیا جائے، تو اس کا حکم انہوں نے پوچھا ہے۔ تو یاد رکھیے گا، انسان چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہر انسان کا جوتا پاک ہے، جوتا جو ہے پاک ہے، اس کے پینے میں جو ہے عزیزان گرامی یہ کوئی حرج نہیں، یہ ہر صورت میں پاک ہے۔ اگر بچہ تھوڑا سا پانی پی کر چھوڑ دیتا ہے آپ پی لیجیے، کوئی اس میں مذائقہ نہیں۔ اگر کوئی نابالغ بچہ دودھ پیتا بچہ ہو اور وہ پانی پی کر چھوڑ دے تو اس میں جو ہے وہ کوئی مذائقہ نہیں، آپ جو ہے وہ پانی پی سکتے ہیں، وہ پانی پاک ہے اور پینے کی بھی عزیزان گرامی اجازت ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ سوال نمبر 31 کسی نے پوچھا کہ اگر امام ظہر یا عصر میں بلند آواز سے قرات کرے تو اس کا کیا حکم ہے؟ جواب سماعت فرمائیے، امام پر اور اگر کوئی مقتدی جس کی جماعت چلی گئی وہ بھی اگر ظہر اور عصر عزیزان گرامی نماز پڑھ رہا ہے تو آہستہ آواز میں قرات کریں گے، اور امام یہ تو آپ کو پتا ہے کہ یہ مصلی پر کھڑا ہوگا۔ ظہر اور عصر میں آہستہ سے قرات کی جاتی، سورہ فاتحہ دوسری سورت اتنی آواز سے کہ خود اس کے کان سنے، کوئی دوسرا اس کی آواز کو نہ سنے، یہ حکم دیا گیا۔ اور فجر، مغرب اور عشاء ان تین نمازوں میں بلند آواز سے قرات کا حکم دیا، ان نمازوں میں بلند آواز سے قرات کی جائے۔ اچھا، اگر کوئی امام ظہر یا عصر میں بلند آواز سے قرات کرے، یہاں ایک مسئلہ آپ غور سے سنیے، صرف 2 الفاظ تک اجازت ہے۔ کتنے الفاظ؟ 2، الحمد اور للہ۔ کسی امام نے اس کو یاد نہیں تھا، ظہر کی نماز پڑھا، اتنا کہا الحمدللہ اور یاد آ گیا کہ بھئی یہ تو آہستہ قرات کرنی تھی، میں نے زور سے بول پڑا، صرف 2 الفاظ کہے الحمدللہ، یاد آ گیا، خاموش ہو گیا۔ اب جو ہے اس پر سجدہ سہو نہیں ہے، سجدہ سہو واجب نہیں۔ سجدہ سہو کب واجب ہوگا؟ جب کم از کم 3 الفاظ کہیں، الحمدللہ رب، 3 الفاظ کہہ دیے، اب یاد آ گیا، اگرچہ یاد آ گیا، 3 الفاظ کہہ دیے، اب سجدہ سہو واجب ہوگا، اب اس کو سجدہ سہو جو ہے وہ کرنا ہوگا۔ اور عزیزان گرامی یاد رکھیے گا، اگر کسی امام کو مسئلہ نہیں پتا اور اس نے الحمدللہ رب العالمین کہہ دیا اور خاموش بھی ہو گیا، پوری نماز اس نے پڑھا دی، سجدہ سہو بھی نہیں کیا، تو اب اس کے لیے شرعی حکم یہ ہے کہ اس کی نماز واجب الاعادہ ہو۔ اور جتنے نمازیوں نے اس کے پیچھے نماز پڑھی سب کی نماز واجب الاعادہ، واجب الاعادہ یعنی دوبارہ سب کو نماز لوٹانی ہو، کیونکہ سجدہ سہو جو واجب تھا اس نے وہ واجب ترک کر دیا، یا بھول گیا، یا اسے مسئلہ نہیں پتا تھا اس نے چھوڑ دیا، تو ایسی صورت میں عزیزان گرامی اس کو سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ اور اگر کسی نے صرف 2 لفظ کہے اور یاد آ گیا، خاموش ہو گیا، تو ایسی صورت میں بھی عزیزان گرامی اس کو سجدہ سہو نہیں کرنا ہوگا۔ بس یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ 2 الفاظ تک معافی ہے، 2 الفاظ تک معافی ہے۔ تیسرا لفظ کہا آپ پر سجدہ سہو واجب ہو۔ اسی طرح اگر آپ اکیلے ہی نماز پڑھ رہے ہیں، اکیلے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اکیلے نماز پڑھتے ہوئے بھی آپ نے اگر ظہر میں زور سے کہہ دیا الحمدللہ رب العالمین، پھر یاد آ گیا نہیں آہستہ آہستہ پڑھنی چاہیے، تو آپ پر بھی سجدہ سہو جو ہے وہ عزیزان گرامی واجب ہوگا، آپ کو بھی کرنا ہوگا۔ لیکن اگر 2 لفظ کہے الحمدللہ پھر یاد آ گیا، اب سجدہ سہو آپ پر عزیزان گرامی نہیں ہوگا۔ اور اسی کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی شامی 4 جلد صفحہ نمبر 469 پر جو ہے وہ نقل کیا۔
واللہ تعالی اعلم۔ اب آئیے سوال نمبر 32۔ سوال نمبر 32 کسی نے پوچھا کہ جب مردے کو دفن کیا جاتا ہے تو اس کا جسم کتنے وقت تک قبر میں رہتا ہے، نیز اس کی ہڈیاں قبر میں کیوں ہوتی ہیں؟ یہ کسی نے سوال پوچھا۔ جواب سماعت فرمائیے۔ سب سے پہلی بات یاد رکھیے گا اور اس کو آپ اپنے ذہن میں بٹھائیں کہ یہ ہمارا پختہ عقیدہ لوگ جو ہے بہکانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس عقیدے کو ہمیشہ اپنے دل و دماغ میں رکھیں کہ ہر انسان کے جسم کو قبر کی مٹی نہیں کھاتی، ہر انسان کے جسم کو قبر کی مٹی نہیں کھاتی۔ اور اللہ اکبر، ان انسانوں پہ خوش نصیب کون ہیں جن کے جسم کو قبر کی مٹی نہیں کھاتی؟ ان میں سب سے خوش نصیب زیادہ انبیاء کرام علیہ السلام کہ ان کے اجسام طیبات کو قبر کی مٹی نہیں کھاتی۔ ابو داؤد شریف کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 1034، نبی پاک علیہ السلام سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو ہمیں درود بھیجنے کا حکم دیتے ہیں تو ابھی تو آپ ہمارے سامنے بظاہر حیات ہیں، ہمارا درود آپ تک پہنچتا ہے، لیکن میرے آقا جب آپ قبر میں چلے جائیں گے اور قبر میں جب آپ کی جسم کو قبر کی مٹی کھا لے گی، پھر یہ درود کیسے پہنچے گا؟ اللہ اکبر۔ یہ سن کر نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا کہ وہ انبیاء کے اجسام کو کھائے۔ ارے اللہ کے انبیاء تو قبروں میں بھی زندہ ہو، قبروں میں بھی زندہ ہوتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے، یہ تو انبیاء کرام علیہ السلام کا مقام۔ امام زرقانی رحمۃ اللہ تعالی شرح زرقانی عدل الموتى، اس کے اندر امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قبر کے اندر ہر جسم بوسیدہ نہیں ہوتا، یعنی ہر جسم کو قبر کی مٹی نہیں کھاتی۔ اور فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو قبر کی مٹی نہیں کھاتی، ان میں سب سے پہلے نبی پاک علیہ السلام کی امت کے اولیاء اللہ، ان کے جسم کو بھی قبر کی مٹی نہیں کھاتی۔ نمبر 2، باعمل علماء، جو کہ ساری زندگی اپنے علم پر عمل کرتے رہے۔ فرمایا باعمل علماء کے جسم کو بھی قبر کی مٹی نہیں کھائے گی۔ تیسرا خوش نصیب فرمایا شہداء، ان کو بھی قبر کی مٹی نہیں کھائے گی۔ اور چوتھا خوش نصیب جو ثواب حاصل کرنے کے لیے 5 وقت مسجد میں اذان دیتا ہوگا، اس کے جسم کو بھی قبر کی مٹی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور باعمل حافظ قرآن، کہ جس نے قرآن مجید حفظ کیا اور قرآن مجید پر عمل کیا، اس کے جسم کو بھی قبر کی مٹی نہیں کھائے گی۔ اور یہاں روک کر ایک ایمان افروز حدیث سنا تھا کہ جسے امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ میں نقل کیا، اور کتاب الفردوس بمحصول الخطاب، اس کے اندر حدیث نمبر 1112 حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب حافظ قرآن کا انتقال ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ زمین کو حکم فرماتا ہے کہ اس کا گوشت مت کھانا۔ حافظ قرآن کا جب انتقال ہوتا ہے اور اس کے جسم کو قبر میں جب رکھا جاتا ہے تو رب کریم براہ راست خطاب فرماتا ہے قبر سے کہ قبر میرے اس بندے کے جسم کو مت کھانا۔ یہ سن کر زمین عرض کرتی ہے مولا میں تیرے اس حافظ قرآن کے جسم کو کیوں کر کھاؤں؟ ارے اس کے سینے میں تو تیرا کلام محفوظ ہے، اس کے
جسم کو کیوں کر کھاؤں؟ اس کے جس سینے میں تو تیرا جو ہے وہ کلام محفوظ ہے۔ تو فرمایا حافظ قرآن جو باعمل ہے اس کے جسم کو بھی قبر کی مٹی نہیں کھائے گی۔ اور ایک اور خوش نصیب، سرحد کا پاسبان، اسلامی سرحد کی حفاظت کرنے والا، جو فوجی سپاہی جو کہ ساری رات جاگتا کہ میرے اس ملک پر، اس اسلامی وطن پر کسی طرح کی دشمن حملہ نہ کرے، فرمایا اس کے جسم کو بھی قبر کی مٹی نہیں کھائے گی۔ اور فرمایا طاعون میں، طاعون کی بیماری کتنی خطرناک، ہزاروں آدمی موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں، ایسی ہوا کی طرح تیز ہلتی۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا جب ہندوستان میں یہ بیماری پھیلی، ہندوستان میں بہت زیادہ طاعون کا مرض پھیلتا، ہندوستان میں باقاعدہ پوری بستیاں وہ نیست و نابود ہو گئی، سارے لوگ مر جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایسی خطرناک وبا۔ تو فرمایا طاعون میں صبر کے ساتھ اور اجر چاہتے ہوئے اسی مرض میں انتقال ہو گیا، تو اس کے جسم کو بھی قبر کی مٹی نہیں کھائی۔ اب یہ اتنی ساری میں نے باتیں بیان کی، ہو سکتا ہے کہ ہم اور آپ ان باتوں کو نہ پا سکیں۔ اللہ کا ولی ہم نہیں بن سکتے، گناہگار آدمی۔ اسی طرح پانچوں وقت اذان ہم نہیں دے سکتے، اسی طرح حافظ قرآن ہم نہیں بن سکتے، سرحدوں کی حفاظت ہم نہیں کر سکتے۔ طاعون میں کہاں ہمیں موقع ملے؟ تو آخری بات امام زرقانی، اور یہ سب ہم سب کر سکتے ہیں، بہت آسان ہے، ہم سب اس فضیلت کو پا سکتے ہیں۔ فرمایا آخری شخص وہ ہے کہ جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہوگا، اس کے جسم کو بھی قبر کی مٹی ہے۔ اس فضیلت کو سب پا سکتے ہیں۔ ہاں، میں رات دن بیٹھ کر درود پاک پڑھتے رہیں، اللہ اللہ کرتے رہیں، تسبیحات کرتے رہیں، کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے رہیں، تو انشاءاللہ قبر کی مٹی جو ہے عزیزان گرامی ہمارے جسم کو بھی نہیں کھائے گی۔ اچھا، قبر کی مٹی کسے کھاتی ہے؟ فاسق و فاجر اور کفار جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، ان کے جسم کو قبر کی مٹی کھاتی ہے۔ اور آپ دیکھیے کس طرح گناہگار، بدکار، سیاہکار مسلمان ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کرتا، ساری زندگی گناہ کرتا رہا، اور اسی حالت میں مر گیا، اس کے جسم کو بھی قبر کی مٹی کھائے گی۔ کافروں کے جسم کو بھی قبر کی مٹی کھائے گی۔ کس طرح کھائے گی؟ 3 دن کے اندر۔ کتنے دن؟ صرف 3 دن۔ 3 دن کے اندر اس کا پیٹ پھٹ جائے گا۔ سب سے پہلے اس کا پیٹ پھٹے گا، اور اس کے بعد یہ جو آنکھیں جسے آج ہم اپنے مسلمان بھائی کو ایسے دکھاتے ہیں، اس طرح دیکھتے ہیں گھور گھور کر، فرمایا یہ آنکھیں ابل کر باہر آ جائیں گی۔ قبر کے اندر گنہگار آدمی کی آنکھیں ابل کر باہر آ جائیں گی، اور یہ پیٹ یہ پھٹ جائے گا۔ اور اس کے بعد عزیزان گرامی انسان کے جسم میں کچھ جراثیم ہوتے، ہر انسان کے جسم میں کچھ جراثیم ہوتے جو انسان کے جسم کے اندرونی حصے کو کھاتے ہیں۔ لیکن جب انسان زندہ ہوگا تو اس کے اندر ایک ایسی قوت ہوتی ہے جسے قوت مدافعت کہتے ہیں۔ وہ ایسی قوت ہوتی ہے کہ وہ اس جراثیم سے لڑتی ہے۔ انسان زندہ، روح موجود ہے، قوت مدافعت ہے، ان جراثیم سے لڑتی ہے، کامیاب نہیں ہونے دیتی جسم کو کھانے میں۔ لیکن جیسے ہی انسان کے بدن سے روح نکل جاتی ہے، وہ جراثیم باہر آ جاتے ہیں کیڑوں کی صورت میں، جسے آپ اور ہم قبر کے کیڑے کہتے ہیں۔ کیڑوں کی صورت میں وہ باہر آتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے اس کا گوشت کھاتے ہیں۔ کیڑے خوب مزے سے پیٹ بھر کر گوشت کھاتے ہیں۔ اب سارا گوشت چٹ ہو گیا، اب کیا وہ ہڈیاں رہ گئی؟ ہڈیاں تو کھا نہیں سکتے،
سارا گوشت کھا لیا، اور گوشت کھانے کے بعد پھر یہ کیڑے ایک دوسرے کو کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ قبر کے کیڑے ایک دوسرے کو کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر آخر میں کیا ہوتا ہے؟ 2 کیڑے بچ جاتے ہیں، سب کا صفایا ہو گیا، 2 بچ جاتے ہیں، اور یہ 2 کیڑے پھر کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ جو بازی لے گیا وہ دوسرے کو بھی کھا جاتا۔ اب کتنے رہ گئے؟ ایک۔ آخری قبر کا کیڑا وہ رہ گیا، اب کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے تو وہ بھوکا مر جاتا ہے۔ اور پھر فاسق و فاجر جو اللہ کی نافرمانی کرتے، ساری زندگی جنہوں نے گناہوں میں گزاری، وہ عزیزان گرامی صرف اور صرف قبر کے اندر ان کی ہڈیاں رہ جاتی ہیں۔ اور یہاں ایک بات یاد رکھیے گا، اگرچہ قبر میں ہڈیاں ہیں لیکن جسم، روح کا تعلق اس کے جسم کے ساتھ رہتا ہے۔ یاد رکھیے، روح کا تعلق جسم کے ساتھ یہ رہتا ہے۔ کیوں رہتا ہے؟ وہ اس لیے کہ جب اسے عذاب ہوتا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر جب اسے عذاب ہوتا ہے تو قبر میں اسے تکلیف ہوتی۔ اور آپ دیکھیے نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا کہ جب بھی قبرستان جاؤ سب سے پہلے کہو السلام علیکم یا اہل القبور۔ تو سلام کیوں کریں؟ یہ سنتے ہیں کیا؟ نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا، آقا کیا یہ سنتے ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں یہ تو زندوں سے زیادہ سنتے ہیں۔ لیکن 2 باتیں، سنتے سب ہیں، مسلمان بھی سنتا، سنتا کافر بھی ہے، سنتا فاسق بھی ہے، سنتا فاجر بھی ہے۔ فرق یہ ہے مسلمان نے سنتا بھی ہے، جواب بھی دیتا ہے، اور فاسق و فاجر اور کافر یہ سنتے ہیں لیکن جواب دیتے ہیں۔ فرق صرف اور صرف جو ہے وہ اتنا ہے کہ مسلمان سنتا ہے تو وہ جواب بھی دیتا ہے۔ اور مسلم شریف کی حدیث پاک نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے مرحومین کو قبر میں رکھ کر چلے جاتے ہو، جب تم واپس لوٹتے ہو تو تمہارے واپس لوٹتے ہوئے جو تمہارے جوتوں کی آواز ہے وہ بھی مردہ قبر کے اندر سنتا۔ اتنی طاقت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ ہر کسی کے جسم کو قبر کی مٹی نہیں کھاتی، صرف اور صرف عزیزان گرامی گناہ گاروں کے جسم کو قبر کی مٹی کھاتی ہے، بدکاروں کے، نافرمانوں کے اور کفار کے جسموں کو قبر کی مٹی کھاتی ہے۔ نیک لوگوں کے جسموں کو قبر کی مٹی عزیزان گرامی ہرگز جو ہے وہ کسی صورت نہیں کھاتی۔ آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ ہم اپنا پروگرام یہ وقت مقررہ پر شروع کرتے ہیں اور وقت مقررہ پر ہم ختم کرتے ہیں۔ الحمدللہ میرے تقریباً جو ہے وہ 45 منٹ یہ پورے ہو چکے، اور محمد صدیق اطاری صاحب یہ تشریف لے آئے ہیں تو مختصر ختم قادریہ اور اس کے بعد صلاۃ والسلام اور دعا ہوگی۔ تمام بھائی اسی طرح ذوق و شوق کے ساتھ صرف 15-20 منٹ لگیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ ختم قادریہ کی برکتیں ہم سب حاصل کریں گے۔ آپ میں سے ایک مرتبہ دوبارہ میں اعلان کرتا ہوں، جتنی ہماری مائیں بہنیں، ہمارے بزرگ جو بھی سوال کرنا چاہیں اپنا نام اور سوال لکھ کر یہ جو ستون کے ساتھ باکس نصب کیا ہے اس باکس میں ڈالتے ہیں، اسی باکس میں سے یہ سارے سوال ہم جمع کر کے پھر ہم اس مذاکرے میں الحمدللہ پیش کرتے ہیں۔ آئندہ ماہ ہمارا 4تھا ماہانہ علمی مذاکرہ اسلامی مہینے کی 12ویں شب کو ہوگا، اسلامی مہینے کی انشاءاللہ 12ویں شب کو ہوگا، اگرچہ شعبان کا مہینہ کیونکہ 15ویں رات کو بھی اجتماع ہوتا ہے، لیکن ہم اس کو جاری رکھیں گے اور اللہ نے چاہا جس کو رب بھیجے گا لوگ آئیں گے۔ آپ اسی طرح ذوق و شوق کے ساتھ آئیں، تھوڑی دیر لگتی ہے لیکن الحمدللہ علم کا خزانہ ڈھیر سارا آپ کے ہاتھوں میں آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو علم دین حاصل کرنے کا ذوق و شوق اور جذبہ نصیب فرمائے۔